نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الاہلہ ہے لام سے ہے. اہلہ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو مشہور کر دینا. حلہ بمانے ہلال کا ظاہر ہونا. لوگ نئے چاند کو دیکھ کر ایک دوسرے کو بتاتے اور اس بات کو مشہور کر دیتے تھے. اہلہ ہلال کی جمع ہے. ہلال صرف نئے چاند یا پتلی شکل کے چاند کو کہتے ہیں، یعنی 26 تاریخ سے لے کر 3 تاریخ تک کا چاند جو بہت باریک ہو جاتا ہے اس کے لیے ہلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. 4 تاریخ سے 12 تک اور پھر 19 سے 26 تک قمر کہلاتا ہے، اور 13 سے 18 تک کا چاند بدر کہلاتا ہے. پھر ہے مواقیت. مواقیت اوقات مقرر کرنا. واو قاف تے سے ہے. وقت مقرر کرنے یا بتانے کا ذریعہ، یعنی چاند جو ہے یہ وقت مقرر کرنے کا یا وقت بتانے کا ایک آلہ ہے، ایک آسمانی کلاک ہے، گھڑی ہے. پھر نیا لفظ ہے آگے جا کر ثقفتموہم. فے قاف فے ثقفہ، مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا. ٹھیک ہے، چلیے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الاہلہ چاندوں کے. اہلہ ہلال کی جمع ہے. ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، مہینے کے شروع میں. لیکن عربوں کے ہاں عام طور پر ہلال کا لفظ ہر مہینے کی 2 پہلی اور 2 آخری رات جو ہیں ان کے چاند کے لیے ہلال استعمال ہوتا ہے، جو باریک والا چاند ہو جاتا ہے. باقی کو قمر کہتے تھے، فل مون کو بدر کہتے تھے. اگرچہ عربی میں ہر رات کا نام الگ ہے، لیکن بڑی ڈویژن یہی تھی. یعنی 4 راتیں، 2 آخری اور 2 پہلی ہلال ہو گئی، باقی قمر ہو گئی، اور فل مون بدر. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کس کے بارے میں؟ نئے چاند کے بارے میں. اسی لیے اہلہ لفظ آیا ہے. جیسے مثال کی جمع امثلہ ہوتا ہے نا، اسی ہلال کی جمع اہلہ. ایک چاند نہیں، ایک ہلال نہیں، بلکہ اہلہ، چاندوں کے بارے میں. کیوں؟ اب وہ چاندوں سے مراد کیا ہے؟ 2 آخری راتیں، 2 پہلی راتیں. ان میں کیا ہوتا تھا؟ چاند بالکل باریک ہو کے آخری راتوں میں 1-2 راتیں غائب ہو جاتا تھا، بعض اوقات نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر نیا نکل آتا تھا. آخری راتوں میں سویر سے تھوڑی دیر پہلے تک دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر یکا کیا ہوتا ہے؟ مغرب کے قریب نظر آتا ہے. تو لوگوں کا تجسس یہ تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری سائنس سمجھاتے. وہاں علم الہیئہ کہتے ہیں، یعنی افلاک کے اندر جو ستارے سیارے، ان کا گھٹنا بڑھنا، ان کی کمی بیشی، ان کا علم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیکنیکلٹیز چھوڑ کے کام کی بات بتائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کیسا بھی کرے، جواب وہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے فائدے میں جاتا ہو. کیونکہ بعض اوقات سوال کرنے والے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اسے سوال کیسے کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہی تو مہربانی ہے کہ ہماری ایسی باتوں کو وہ ایک بہترین راہ دکھاتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، اور ان کے ہاں کچھ توہمات بھی پائے جاتے تھے اس کے بارے میں.
مثلاً جن دنوں میں جن تاریخوں میں چاند بڑھتا تھا ان کو وہ خوش قسمتی کے دن سمجھتے تھے، اور جب چاند چھوٹا ہوتا تھا اس کو بدقسمتی کے دن تصور کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی شاید اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے. دیکھو، چڑھتے چاند میں شادی کرنا، اترتے میں نہیں. مراد ان کی کیا ہے اس توہم میں کہ اگر چڑھتے پہ کرو گے تو ترقی ہوگی، بلندی ہوگی قسمت میں، اور اگر گھٹتے چاند میں کرو گے تو نقصان کا اندیشہ. یہ محض ایک خوف توہم ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے ہاں بھی برے شگون لیے جاتے تھے چاند کے بڑھنے گھٹنے سے. بعض تاریخوں کو سعد، بعض کو نحس سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ بھی تھا کہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا انسانی صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ان توہمات کا جواب ان کو رد کیے بغیر اس کی اصل وجہ بتا دی گئی کہ اللہ نے اس سیارے کو گھٹایا بڑھایا کیوں. اب دیکھیں نا، سورج بھی آسمان پر ہے، لیکن جب وہ ڈوبتا تو پورا ڈوبتا، نکلتا تو پورا نکلتا، وہ گھٹتا بڑھتا ہمیں نظر نہیں آتا. تو اسی آسمان پہ چاند ہے لیکن اس کی شیپس اور اس کا چمکنا مختلف طرح سے ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ایسا ہو، چاند نیا نکلے تو کریں کیا، وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے موقع پر دعا مانگنی چاہیے. مثلا کون سی دعا؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ. جب بھی کوئی شخص نیا ہلال دیکھے تو یہ دعا پڑھ دے. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، 3 دفعہ. ہلال خیر و رشد معنی کیا ہے؟ خیر کا چاند چڑھے، ورشد اور رہنمائی بھلائی کا، ہدایت کا، یعنی اس میں ہم کوئی اچھے کام کر سکیں. یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقرر کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات خاص طور پہ معلوم کرنے کے لیے. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کی سہولت کے لیے، تاریخ معلوم کرنے کے لیے، وقت معلوم کرنے کے لیے، مختلف عبادات کا، معاملات کا، مثلا عدت، رضاعت، مدت حمل، روزہ، زکوٰۃ، حج، اجارہ، ان سب کے لیے کیا ہے کہ صحیح تاریخ کا معلوم ہونا نہایت ضروری ہے. مثلا بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے تو انگریزی برتھ ڈے کے اعتبار سے نہیں، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. عورت بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی ہے تو عدت گزارنی ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. اسی طرح رمضان ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، حج ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. ہجری کیوں؟ کیا شمسی کا استعمال منع ہے؟ نہیں، شمسی بھی منع نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب رکھ سکو. تو وہاں رات کے علاوہ دن کا بھی ذکر ہے، یعنی سورج کے کیلنڈر کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم کو گناہ کا کام کرے، کیونکہ سورج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اسے اللہ کی نشانی کے طور پر استعمال کریں، نہ کہ کسی قوم کی تقلید میں. لیکن بہرحال یہ یاد رکھیں، اگر عام اپنے دنیاوی معاملات میں آپ شمسی کیلنڈر استعمال کرتے بھی ہیں تو دینی معاملات میں آپ کو ہجری کیلنڈر ہی استعمال کرنا ہے، کیونکہ اہلہ کے ساتھ منسلک ہے مواقیت للناس، لوگوں کے اوقات. لوگوں کے لیے اوقات کیا؟ یعنی عبادات اور معاملات کے لیے اوقات. والحج، اور خاص طور پر حج کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، پورا مہینہ ہے آپ کے پاس، اگر ضائع ہوا بھی تو 1 آدھ روزہ آگے پیچھے ہوگا نا.
لیکن حج تو ہوتا ہی ایک دن ہے، 9 ذی الحج کو. اگر آپ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج ہوا ہی نہیں. وقوف عرفات جو ہے وہ 9 ہی کو ہوگی. اب اگر آپ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کر رہے، 9 کی بجائے 10، 10 کی بجائے 8، کوئی اور تاریخ آپ جا کے سارا دن کھڑے رہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی حج کا ذکر کیا چاند کے ساتھ، کہ حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے اللہ نے یہ آفاقی کیلنڈر تم کو دیا ہے جو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے. پھر اس طرح رمضان کے لیے بھی آپ نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، کہ مت روزہ رکھو جب تک ہلال نہ دیکھو، مت افطار کرو یعنی عید مت مناؤ جب تک کہ اس کو دیکھ نہ چکو، پھر اگر تم پہ بادل چھا جائیں تو پھر اس کا اندازہ کر لو، یعنی 29 کے بجائے 30 پورے کر کے پھر اسے کھول لو. تو گویا اہلہ کیا ہے؟ قدرتی جنتری، تاریخیں بتانے کا آفاقی کیلنڈر. وَلَيْسَ الْبِرُّ، پیچھے بتایا نا کہ نیکی کیا ہے. تو یہ اگلی آیات جو ہے مختلف انداز میں نیکی کی اقسام ہی بتائی جا رہی ہیں. اور نیکی کی اقسام اس بارے میں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ امت وسط کا رول ادا کرنا ہے. امت وسط بننے کے لیے اپنے اعمال، اخلاق، عبادات کو درست کرنا ہے. اس لیے وہ ساری اقسام بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں کیا کچھ کرنا ہے. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ. ظہور ظہر کو کہتے ہیں، پیٹھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آنا کوئی نیکی کی بات نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی کرے. یہاں عربوں کی ایک جاہلانہ رسم کا توڑ کیا جا رہا ہے. ان کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ جب ایک شخص ایک دفعہ احرام پہن کے گھر سے نکل جاتا، کس کام کے لیے؟ حج کے ارادے سے، تو اگر کوئی بات راستے میں یاد آ جاتی یا کوئی ایسی بات ہوتی کہ واپسی کی ضرورت ہوتی تو پھر گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلی طرف سے آتے تھے. یا بعض لوگوں میں یہ رواج تھا کہ حج کر کے جب واپس آتے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پچھلی طرف سے گھر میں آتے تھے. فرمایا کہ یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں. اللہ کے ہاں نیکی ایسی بے معنی رسمیں نہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں کو، من ابوابها، ان کے دروازوں سے. مراد اس سے کیا ہے کہ ہر کام درست طریقے پر کرو، صحیح طور پر کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. گویا کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر. بہت سے لوگ صرف ظاہری رسموں کی ادائیگی کو دینداری سمجھ لیتے ہیں، چند ریچولز کو ادا کرنا دین سمجھ لیتے ہیں، جبکہ دین کیا ہے؟ تقوی کا نام. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. قتال، ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہے قتال. جہاد کا لفظ عام ہے، اس میں قتال بھی شامل ہے، لیکن یہاں بطور خاص قتال کی بات ہے، جنگ کرنے کی بات ہے. کہ نیکی صرف چند عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ نیکی قتال کو بھی شامل کرتی ہے. جنگ کرنا بھی نیکی ہے جہاں ضرورت ہو، جہاد بھی نیکی ہے. مومن کو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا مجاہد بھی بننا ہے، تبھی دین مکمل ہوگا. مکہ میں جب مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا تھا، سخت قسم کی پرسیکیوشن تھی، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بھی جواب دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، کسی کو جواب نہیں دینا، جنگ نہیں کرنا. جب مدینہ میں آئے حالات بدلے تو حکم آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں اب جنگ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ ظلم کیے گئے. تو جس پر ظلم ہو رہا ہو اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کا توڑ کرے، دفاع کرے. لہذا یہاں مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی اجازت مل گئی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جنگ کا اصل مقصد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اپنی ذات یا دنیاوی مفادات نہیں، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اور شہادت سے مراد ایک حق کی گواہی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور دوسرے اگر دنیا سے چلا جائے تو شہید، اللہ کی رضا پانا یعنی. اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی جنون میں آ کے جنگ نہیں کرنی، بلکہ ان سے کرنی ہے کہ جو تم سے لڑ رہے ہوں، جو تم پہ ظلم ڈھا رہے ہوں. لیکن اس میں بھی کتنی خوبصورت بات کی گئی، وَلَا تَعْتَدُوا، تم زیادتی نہ کرنا کسی پہ. ظلم کرنے والے ہاتھوں کو توڑنا مقصود ہے، کسی پہ ظلم ڈھانا مقصود نہیں. کیسا اخلاق ہے جنگی جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں. کہا یہ کہ ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی رعایت نہیں کرتے اور طرح طرح کی زیادتیاں کرتے. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع کر دیا کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ زیادتی میں ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت گزار درویشوں اور راہبوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے روکا ہے کہ جو تمہیں نہیں ستا رہے تم بھی ان کو مت کچھ کہو. جنگ میں اصل ہدف کون ہے؟ ظالم. مقصود کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ. یعنی ان لوگوں سے جنگ نہ کرو جو دین کا راستہ نہیں روکتے، اور نہ ہی لڑائی میں جاہلیت کے طریقے اختیار کرو. عورتوں، بوڑھوں، بچوں، زخمیوں پہ دست درازی مت کرو. دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ بناؤ، جیسے حضرت حمزہ کی لاش پر ہند نے کیا کیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے. اس کو مسئلہ کرنا کہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کی بے حرمتی ہے. اور پھر کیا جنگ کرو؟ جہاں جتنی ضرورت ہو ظلم کو کچلنے کی بس اتنی طاقت استعمال کرو. آپ نے درخت کاٹنے، جلانے اور جانوروں کو بغیر مصلحت کے مارنے سے منع فرمایا ہے. یعنی تم جنگ کرنے جا رہے دشمنوں سے اور تمہارے ہاتھ میں اسلحہ ہے تو جو بھی شکاری چیز نظر آئے تم اس کو مارتے چلے جاؤ راستے میں، ایسا نہیں کرنا. صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ خیانت، بدعہدی اور مسلح نہ کرنا. یعنی دشمن کو دھوکہ بھی نہیں اس طرح دینا، خیانت نہیں کرنا، جیسے معاہدہ کر کے صلح کا پھر اچانک حملہ نہیں کرنا. یعنی بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت گزار درویشوں کو قتل مت کرنا. آپ دیکھیں کہ اسلام میں جہاد کو، جنگ کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے، اور اسی لیے کچھ مسلمانوں کا رویہ بہت اپولوجیٹک ہو گیا. وہ کہتے نہیں نہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں بھی وہ اس کو روکتے ہیں. یہ بات درست نہیں. اسلام میں جہاں ظلم ہو وہاں ظلم کا توڑ سکھایا گیا، لیکن کس سے روکا گیا؟ زیادتی کرنے سے روکا گیا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، صرف ہم ہی تو نہیں. اور دوسرا کہ اللہ کی خاطر ہو، اور پھر ان لوگوں سے کرو جو تم سے کر رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. حد سے بڑھنے والے اللہ کے محبوب نہیں ہوتے. یہ اگرچہ جنگ کے معاملات میں، لیکن ہم ذرا اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں. عموماً معاملات میں، عام رویوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں ایک چھوٹی سی بات کہہ دی تو جواباً ہم ایسی ایسی باتیں اس کو سناتے ہیں کہ جو حد سے بڑھی ہوئی ہوتی. جیسے شوہر ہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے
کہ جب تک ایک کی دو نہ سنائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوا. اور یہی سچویشن معاشرے میں عام طور پر نظر آتی. یہ مجموعی طور پر اسلامی روح کے خلاف ہے. اسلام پیس ہے، امن ہے. جب دلوں میں پیس نہیں ہوتا نا تو اس قسم کے ری ایکشنز ہوتے ہیں. جب اسلام کی صحیح روح اجاگر نہیں ہوتی تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات پہ فلیئر اپ ہو کے غصے میں آ کے اس سے بڑی بات سنا جانا، یا اس بات کو غلط رنگ دے دینا، یا جو کسی نے نہ کہا ہو وہ بھی اس کے ذمہ لگا دینا. عموماً اس قسم کی ناانصافیاں کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں جہاں بھی کریں گے پھر اللہ کی محبت کے سٹینڈرڈ سے نیچے آ جائیں گے. کیا ہم نہیں چاہتے اللہ ہم سے محبت کرے؟ اگر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادتیوں سے ہاتھ روکنا ہوگا، زیادتیوں سے ہاتھ کھینچنا ہوگا. ہر طرح کی، نہ صرف یہ کہ جنگ. آپ دیکھیں کہ ہمیں جنگ میں زیادتی سے روکا جا رہا ہے جو دشمن کے ساتھ ہے. کہاں؟ اپنے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان پہ زیادتی کا تو کوئی جواز ہی نہیں نکلتا. لیکن ہمارے ہاں تو زیادتی کے بغیر گزارا ہی نہیں. وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، یعنی جہاں ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے وہیں ان کو قتل کر لو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. یہ اشارہ ہے مکہ کی طرف. مکہ سے دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو نکالا تھا. ایک تو وہ ہجرت کے موقع پر، اگرچہ اللہ کا حکم آیا تھا تو آپ نکلے تھے، لیکن پیچھے تو ظلم کفار ہی کا تھا، تبھی تو ان کے ظلم کی وجہ سے ہی تو مسلمانوں نے چھوڑا تھا. ہجرت ہوئی کیوں؟ اس لیے ہوئی کہ ظلم ہو رہا تھا، تو وہ نکال دینا چاہتے تھے یا ختم کر دیتے. تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو اب حکم کیا مسلمانوں کو؟ دیکھو انہوں نے تمہیں وہاں سے تمہارے گھر سے نکالا ہے. اور دوسری دفعہ کب ہوا؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی. عمرہ کرنے گئے تھے اور انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور ایک طرح سے نکال ہی دیا. اور فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت چیز ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں. نعمت اور مصیبت بھی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی صبر اور شکر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. فتنے کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت وسعت رکھتا ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، انہیں عمرے کی اجازت نہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ فتنے والی باتیں ہیں. تو مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، کیونکہ فتنے کی روک تھام کے لیے جنگ ضروری ہے. فتنے کے انسداد کے لیے جنگ کرو، یعنی جنگ کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں، لیکن فتنہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. لہذا فتنہ روکنے کے لیے قتل جائز ہے. قتل ناپسندیدہ ہے لیکن فتنے کی روک تھام کے لیے جائز ہے. تو فتنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوئی کوشش یا پرسیکیوشن. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے جنگ مت کرو. عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے نزدیک. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے. یہاں پھر حدود بتا دی گئی کہ مسجد حرام کے پاس تم نے نہیں لڑنا، یعنی مکہ میں جنگ کی اجازت تو ہے لیکن مسجد حرام کے پاس نہیں. ہاں اگر وہ وہاں بھی تم سے لڑے تو پھر تم ہاتھ روک کے نہیں رکھو گے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہیں قتل کریں تو تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو. اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہتھیار سامنے لائے اس کو مارو، باقی سب کو چھوڑ دو. عام معافی تھی، صرف 4 لوگوں کو مارا گیا تھا. اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں میں سے 2 لوگوں کو مارا گیا تھا کہ جو فتنہ پرداز لوگ ہیں، جو امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں، جو اللہ کی مسجدوں کی حرمت پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تم قتل کر سکتے ہو. پھر اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کو مارو. کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح ہے بدلہ کافروں کا، یعنی کفر اور شرک فساد کے خاتمے
کے لیے جہاد ناگزیر ہے. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، کس سے؟ شرک سے، جنگ سے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جیسے ابو سفیان کی مثال ہے کہ ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور جنگوں کو لیڈ کیا، لیکن بالآخر مسلمان ہو گئے. اسی طرح اور بھی لوگ، اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے. کئی ایک مکہ میں تو سینکڑوں لوگ اسی قسم کے تھے کہ جو شرک کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کا ان پہ غلبہ ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ بھی غفور الرحیم ہے کہ جو اپنے شرک سے، کفر سے، ظلم سے باز آ جائیں. وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. یہاں جنگ کی دوسری قسم بتائی جا رہی. ایک کیا ہے؟ مدافعانہ، جو پیچھے گزر چکی، دفاع کرنا. مدافعانہ کیا ہے؟ ڈیفینسو وار. وہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. یہ پچھلی آیات جو ہیں یہ اسی پر ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی کیا کرو، تم ان سے کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ڈیفینڈ کرنا. لیکن ڈیفینڈ کرتے ہوئے زیادتی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کو زیادتی پسند نہیں. پھر کیا فرمایا؟ کچھ اور طریقے بتا دی. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ وہیں قتل کر سکتے ہو. لیکن یہ عام حالات میں نہیں کہ کوئی کافر کسی سڑک پہ جا رہا تو آپ کو قرآن میں لکھا ہے جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. نہیں، یہ حالات جنگ کی بات ہے کہ جنگ کے دوران، میدان جنگ میں، جہاں جو جس حال میں ملے اسے مار سکتے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی انہیں وہاں سے نکال سکتے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے کہ فتنے کا سدباب ضروری ہے. اور حد بتا دی کہ مسجد حرام کے قریب نہیں قتل کر سکتے. ہاں اگر وہ وہاں کرتے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہو. کذالک جزاء الکافرین، یہ بدلہ ہے کافروں کے لیے ان کے ظلم زیادتی کا. ہاں فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، پھر اگر وہ رک جائیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور اس کی مثال کیا ہے؟ فتح مکہ. فتح مکہ کیسے؟ آپ دیکھیں جنگ بدر میں وہ آئے تھے ڈیفینسو وار، احد میں وہ آئے ڈیفینسو وار، احزاب میں وہ آئے ڈیفینسو وار. لیکن فتح مکہ میں وہ نہیں آئے تھے، وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے کیا کیا؟ خاموشی سے جا کے دبوچ لیا، اور بغیر کسی بڑے خون خرابے کے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے امن کا گھر بنا دیا. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے فتنہ فساد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں. تو اس لیے دونوں قسم کی جنگ ہوتی ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کا مقصود کیا ہے؟ دین اللہ کے لیے ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، ظلم موقوف ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. اور اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مسلمان مال کے لیے نہیں لڑتا، جھنڈے لگانے کے لیے نہیں لڑتا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کے لیے لڑتا ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، لوگوں کو ایسے ظالموں سے نجات ملے جو انہیں خدا کی طرف جانے سے روکتے ہیں. فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں. کس سے باز آ جائیں؟ فتنے سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں. فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں ظالموں پر، صرف ظالموں پر زیادتی ہوگی. ظالم کون؟ ایسے شر پسند کہ جو لوگوں کا جینا حرام کر دیں، اشتہاری مجرم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی تھی، لیکن 4 آدمیوں کو قتل کروایا گیا تھا. یہ 4 اشتہاری مجرم تھے. ان میں سے ایک عبداللہ بن قتل تھا جو 3 ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے. 3 جرائم کیا تھے؟ کہ وہ اسلام سے پھر گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا. نمبر 2، اس نے خون ناحق کیا تھا. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، توہین رسالت کرتا تھا. چنانچہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر خود پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے
جب آپ نے سر سے وہ خود اتار کر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے. آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو. اب آپ کہیں گے اچھا آپ نے قتل کرا دیا, ایک جان مروا دی. اس نے بھی تو کسی کو مارا تھا, وہ بھی تو ایک شر پسندی کر رہا تھا, حج کر رہا تھا. ایک شخص جو اسلام کا پیغام لے کر آ رہا ہے وہ اس کی کیا کر رہا تھا؟ برائیاں کر رہا تھا, اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا. ایسے لوگ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں, مفسد ہیں, ان کو پکڑا ہی جانا چاہیے. مرتد بھی ہو گیا تھا, فتنہ فساد پھیلا رہا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام